الحمدللہ. سیرت اور کتب احادیث میں نا ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے. حضور علیہ السلام میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا تو ایک ٹہنی ایک لکڑی تھی, اس سے ٹیک لگا کر سہارا لے لیا کرتے تھے پیچھے جب بیٹھتے تھے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. کافی وقت ایسا ہوا, صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک عرصے دراز سے کافی لمبے وقت سے ایک ہی ٹہنی کو ایک ہی لکڑی کو یوز کر رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے, کیوں نہ حضور علیہ السلام کے لیے نیا ممبر بنا دیا جائے. صحابہ نے ترکیب بنائی, سوچا تو صحابہ نے حضور علیہ السلام کے لیے نیا ممبر تیار کر دیا. بولے سبحان اللہ. کیا تیار کیا؟ نیا ممبر. ایک یوں کرسی نما سمجھ لیں آپ کو سمجھانے کے لیے, جیسے کرسی نہ بیٹھنے کے لیے ایک ممبر تیار کیا تاکہ اس پہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں. اور وہ لکڑی جس سے حضور علیہ السلام اپنی پشت لگاتے تھے اس کو ایک طرف رکھ دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ممبر تیار کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نازوں سے آ کر اس ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام اپنا خطبہ ارشاد فرماتے, اپنا بیان اسٹارٹ کرتے, لیکن اس سے پہلے ہمارے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, ہم نے دائیں دیکھا, ہم نے بائیں دیکھا, ہم آگے دیکھتے ہیں, ہم پیچھے دیکھتے ہیں, زاروں قطار کوئی رو رہا ہے اور بڑے درد سے رو رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں کوئی ایسے روتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے تو روتا ہے. کہا وہ ایسے رو رہا ہے کہ اس کا رونا سن کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں بھی رونا آ گیا. کہا وہ اتنے درد سے روتا ہے لیکن ہمیں رونے والا نظر نہیں آتا. ہم حیران, ہم پریشان, ہم تعجب میں اپنی نگاہوں کا طواف کر رہے ہیں, اپنی نظریں مسجد نبوی میں دوڑا رہے ہیں, کہیں تو کوئی روتا شخص نظر آئے. کہا کوئی نہیں رو رہا لیکن رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا اتنے میں کیا ہوا, ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے ممبر سے اترے اور ممبر سے اتر کر حضور علیہ السلام چلتے چلتے وہاں تشریف لے گئے کہ جہاں وہ لکڑی کا تنا رکھا ہوا تھا جس سے حضور علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے, سہارا لیا کرتے تھے. اس لکڑی کے تنے کو جیسے ماں کی آغوش میں بچہ آتا ہے, اس لکڑی کے تنے کو حضور علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا. وہ اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, وہ اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. صحابہ کہتے ہیں ہم تو سمجھے کہ کوئی انسان ہے کہ جو روتا ہے, لیکن یہ کوئی انسان نہیں روتا تھا, یہ تو لکڑی کا تنا رو رہا تھا. ہم حیران تھے, ہم پریشان تھے, بھلا لکڑی کا تنا بھی رویا کرتا ہے. ہم منظر دیکھتے رہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس لکڑی کے تنے سے باتیں کر رہے ہیں, باتیں کرتے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر کچھ دیر بعد حضور علیہ السلام لوٹ کر آئے اور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے. صحابہ کی آنکھوں میں سوال تھے. صحابہ نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائیں, یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ لکڑی بھی بھلا رویا کرتی ہے؟ ہے سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے اور آپ کے نبی کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم نے میرے لیے نیا ممبر تو بنا دیا, لیکن یہ لکڑی کا تنا مجھ سے میری جدائی برداشت نہ کر سکا, یہ میری جدائی میں رو رہا تھا. اور حدیث کے جو لفظ ہے نا, حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, اگر میں اسے چپ نہ کراتا قیامت آ جاتی, یہ روتا رہتا میرے عشق میں, میری جدائی میں روتا رہتا. یہ لکڑی ہے, آپ اسے ماریں, آپ اسے جلائیں, آپ اسے پھینک دیں, یہ لکڑی کچھ پلٹ کے نہیں گئی گی آپ کو. اس کے اندر محسوس کرنے کی چیز اللہ نے نہیں رکھی, لکڑی میں حس نہیں ہے. لیکن وہ کون سی لکڑی تھی کہ جو رو رہی تھی؟ تو معلوم یہ چلا کہ میرے تیرے نبی کی شان ایسی شان ہے کہ جس چیز میں محسوس کرنے والی حس نہ ہو, لیکن حضور علیہ السلام کا جسم اس سے لگ جائے تو اس میں محسوس کرنے والی حس آ جاتی ہے. پھر وہ فیلنگز رکھتی ہے, وہ محسوس کرتی ہے چیزوں کو, اسے دکھ ہوتا ہے جدائی کا حضور علیہ السلام سے. اتنی شان ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نا ایک بار صحابہ دعوت پر آئے. صحابہ نے کھانا تناول فرمایا اور صحابہ نے دیکھا کہ حضرت انس نے کپڑے کا دسترخوان لپیٹا. ہونا تو نہیں چاہیے تھا, دسترخوان گندا ہو گیا, دھو دیں. تو حضرت انس نے آگ کی بھٹی میں اس دسترخوان کو ڈال دیا. صحابہ کے حیران, یہ کیا معاملہ ہوا؟ پھر اس آگ کی بھٹی سے کپڑے کے دسترخوان کو نکالا تو وہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. گندا جو تھا نا صاف ستھرا ہو. حیران صحابہ نے عرض کی اے انس, یہ آگ وہ نہیں جو کپڑے کو جلاتی ہے, یا یہ کپڑا وہ نہیں جو آگ سے جلا کرتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کپڑا, دسترخوان
کپڑے کا اور آگ کی بھٹی میں تم ڈالتے ہو وہ جلاتی نہیں بلکہ صاف ستھرا کر کے باہر نکال دیتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ جاننا چاہتے ہو تو بات یہ ہے کہ ایک بار میرے گھر پہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، میں نے ان کی دعوت کی، انہوں نے کھانا تناول فرمایا، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اس دسترخوان سے صاف کر لیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آگ نے جلانا چھوڑ دیا ہے، کپڑے نے جلنا چھوڑ دیا۔ اب جب کپڑے کو دسترخوان کو صاف کرنا ہوتا ہے میں آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہوں، یہ دسترخوان صاف ہو جاتا ہے۔ اتنی شان والے نبی کے ذکر کرنے کے لیے جب بیٹھے نا انسان تو پھر اس کو عظمتیں ملتی ہیں، پھر برکتیں ملتی ہیں، پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں جب اپنے نبی کی شان سننے اس طرح سے انسان بیٹھتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے کامل ولی بزرگ گزرے، آپ کے بارے میں آتا ہے، میری جو مائیں بہنیں پردہ نشین سن رہی ہیں ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ بابا فرید کے پاس کچھ لوگ آ گئے، کہا حضرت قحط سالی ہے، بارش نہیں ہوئی، اللہ کے کامل ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ذرا ہاتھ تو اٹھا دیں، دعا تو کر دیں، آپ دعا کریں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے بارش ہو جائے گی۔ جس جگہ لوگ آئے تھے نا دعا کروانے بابا فرید کے پاس، وہ جگہ سنیے گا کیا تھی؟ وہ درسگاہ تھی۔ کیا تھی؟ درسگاہ، خانقاہ، کہ جہاں شب روز اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں شب روز اللہ کے ذکر کرنے والے آیا کرتے ہیں، جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے۔ بابا فرید نے سنے لوگوں کا سوال سنا نا کہ دعا کر دیں کہ سال یہ بارش نہیں ہو رہی، بابا فرید اٹھے، اٹھ کر اپنے گھر کی طرف گئے، اپنے کمرے میں گئے، اپنے دروازے کو بند کیا اور دروازہ بند کر کے دعا مانگی، اور جب دروازہ کھولا تو اللہ کی رحمت چھائی اور چھما چھم بارش برسنے لگی۔ اب مطلب تو پورا ہو گیا، غرض پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی، بارش تو برس رہی ہے، لوگوں کی مسئلے اور مصیبت دور ہو گئے، لوگوں کا سوال پورا ہو گیا، لیکن ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ ہم دعا کرانے آئے تھے کہ بارش نہیں برس رہی، بارش برسا دیں، انہوں نے دعا کی، بارش برس گئی۔ اب لوگوں نے سوال یہ کیا کہ حضرت جب ہم نے آپ سے دعا کے لیے کہا تو آپ خانقاہ میں موجود تھے، درسگاہ میں موجود تھے، برکت والی جگہ پہ موجود تھے، آپ نے وہاں دعا کیوں نہیں کی؟ آپ نے گھر جا کر کیوں دعا مانگی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وجہ تو ہے صحیح، وجہ یہ ہے کہ میں گھر پر گیا، میں کمرے میں گیا اور میں نے اپنے الماری کو کھولا اور الماری میں سے اپنی ماں کی کرتی کو نکالا اور اپنی ماں کی کرتی کو جائے نماز پہ بچھایا اور میں نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا اے میرے اللہ، فرید کے پاس کوئی اور واسطہ وسیلہ نہیں، یہ میری ماں کی کرتی ہے کہ جب وہ تہجد میں تیرے آگے آنسو بہاتی تھی، تیرے آگے گڑ گڑاتی تھی اور تیری محبت میں روتی تھی تو اس کرتی پہ تیری محبت میں بھائے گئے آنسو گرا کرتے تھے، اے میرے اللہ میں اس کرتی کا واسطہ دیتا ہوں تو بارش برسا، تو اللہ نے بارش کو برسا دیا۔ جن ماؤں کی کرتیوں کے وسیلے سے اللہ بارشیں برساتا ہو تو ان ماؤں کی گود میں پیدا ہونے والے بچے بابا فرید ہوتے ہیں۔ سمجھے اس پیغام کو؟ آج کی مائیں بہنیں اپنی گود میں تربیت دینے والے اور پالنے والے بچوں کی طرف نظر کریں، ان کی تربیت کر کیسے رہی ہے؟ کیا یہی انداز ہے؟ کیا نماز کی پابندی ہے؟ کیا بچے کی تربیت کرتے ہوئے درود لبوں پر ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا باوضو ہوتی ہیں بھی کہ نہیں؟ بچوں کے سامنے ہم فلمیں بھی دیکھیں، ہم ڈرامے بھی دیکھیں، لیکن میرا بچہ فلمیں ڈرامے نہ دیکھے، وہ نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ میں گھر میں بیٹھ کے کہہ دوں بیٹا باہر جا کے بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے، لیکن میرا بچہ سچ بولنا چاہیے۔ میں تو جھوٹ اسے سکھا رہا ہوں اپنے پریکٹیکل اپنے عمل سے، لیکن وہ سچ بولے، اس کی مجال نہ ہو جھوٹ بولے۔ میں اس کے سامنے سگریٹ پیوں، میں چرس پیوں، میں افیون کھاؤں، میں کچھ بھی نشہ کرتا پھروں، میں باپ ہوں، لیکن میری اولاد نشے سے دور رہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سارے کاموں کو چھوڑنا ہوگا جو آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد چھوڑ دیں۔ آپ نماز شروع کریں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ گالیوں سے گریز کریں، آپ فلمیں ڈراموں سے پیچھے ہٹیں۔ آج کی مائیں بہنیں اگر تربیت کرنے پہ آئیں اچھی اولادوں کی تو پھر ان کی گودوں میں بھی اللہ کے ولی پیدا ہوا کریں گے۔ پھر کسی مولانا صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی ورد بتا دیں، بہت پریشان کرتا ہے تو جوان سوچا تھا کہ میرا سہارا بنے گا، میرا بڑھاپے کا آسرا بنے گا، لیکن میرے تو زندگی جینا حرام ہو گئی، یہ کیا بن گیا؟ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو وظیفہ بتائیں گے بعد میں، اس سے پہلے کا وظیفہ یہ کہ آپ تربیت اتنی اچھی کریں کہ بیٹا جب بڑا ہونا تو پھر وظیفہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود وظیفے دینے والا بن جائے۔ تو اس کے لیے پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، اچانک ہی ہیرا نہیں بن جاتا۔ آپ بیج بوتے
آپ نے آج بیج بویا، کل ایک لمبا درخت نکل گیا اور اس پہ پھل لگے ہوئے، ایسا نہیں ہوتا. آپ بیج بوتے ہیں، اس کو سینچتے ہیں، اس پہ کھاد ڈالتے ہیں، اس پہ پانی ڈالتے ہیں، پھر وہ بیج پھوٹتا ہے، پھر وہ بیل بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اس پہ پھل آتے ہیں، پھر اس پھل سے ہم شراب ہوتے ہیں نا. اس طرح اولاد ہوتی ہے. اولاد ایک بیج ہے، آپ نے اسے بو دیا، اب اسے سیراب کریں اللہ کے ذکر سے، اچھی تربیت سے، حضور کی محبت سے، عشق سے، ایک خوبصورت انداز سے، پھر یہ آپ کو پھل دے گی. پھل کیا دے گی؟ کہ جہاں سے آپ گزریں گے تو آپ کی پہچان آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا کرے گی. پھر لوگ جانیں گے یہ ان کے والد صاحب ہیں. پھر آپ کی لوگ عزت اس لیے کریں گے کہ آپ کے بیٹے کی معاشرے میں عزت ہے. یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب اولاد کی، بولی اولاد کی اچھی تربیت ہوگی. کیونکہ میں نے یہ پیغام اس لیے دیا کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اپنی اولادوں کی جتنا ہو سکے اچھی تربیت کریں. ایک ہماری زندگی کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے واقعہ سنا دیتا ہوں. دو شکاری شکار پر گئے، ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا. ایک کافر تھا اور بولی ایک مسلمان تھا. دونوں نے مچھیرے تھے، دونوں نے جال پھینکا. کافر جو ہے نا اس نے جال پھینکا تو بدھ کا نام لیا، مسلمان نے جال پھینکا تو کس کا نام لیا؟ اللہ کا. کافر کے جال میں مچھلیاں بھر کے آ گئی، مسلمان کا جال خالی، ایک مچھلی نہیں آئی. مسلمان نے کہا کوئی بات نہیں، ایک بار کی ناکامی، پھر محنت کوشش کرتا ہوں. اس نے پھر مچھلی کا جال پھینکا، پھر خالی، پھر جال پھینکا، پھر خالی. وہ اللہ کا نام لے لے کے جال پھینکے جائیں، صبح سے شام ہو گئی، اس کے جال میں ایک مچھلی میں نہیں آئی. اور یہ کافر تھا نا، اپنے بت کا نام لے لے کر جال پھینکے اور ہر بار بھر بھر کے مچھلیاں آ رہی. ہمارا مسئلہ ہے، اس لیے سنا رہا ہوں. ہمارا ذہن بھی ایسی چلتا ہے، ہمارا دماغ بھی ایسی چلتا ہے. میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو اللہ کا ماننے والا بھی ہوں، میں تو درود بھی پڑھتا ہوں، میں تو گناہ بھی نہیں کرتا، میں تو نیکی بھی بات کرتا ہوں، پھر میرے اوپر پریشانی کیوں؟ پھر میرے کام کیوں نہیں بن رہے؟ پھر میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو سنیے، مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ کا نام لینے کے باوجود، صبح سے لے کے شام تک اپنا جال پھینکتا ہے، ایک مچھلی میں نہیں آتی. اور کافر کے پاس مچھلیوں کا انبار. دونوں اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. اب ان پہ جو مامور فرشتہ تھا، جب اللہ کی طرف لوٹتا ہے، فرشتہ بھی سوال ذہن میں ہے کہ مالک یہ کیا بات ہے، تیرا نام لینے والا خالی لوٹ گیا، بت کو ماننے والا بھر بھر کی مچھلی لے گیا. اللہ نے فرمایا اے فرشتے، اے میرے فرشتے، جو کافر جال بھر بھر کے مچھلیاں لے کر گیا ہے، ذرا جاؤ اس کا جہنم میں ٹھکانہ دیکھ کر آؤ. جاؤ جہنم میں جاؤ اور اس کا ٹھکانہ دیکھ کر آؤ. وہ فرشتہ جاتا ہے اور جہنم کا ایک چکر لگا کر آتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے اے میرے اللہ، یہ جو تھوڑی سی سے دنیا میں مچھلیاں ملی ہیں، یہ تھوڑی سی خوشی ملی ہے، اس کا جو جہنم میں عذاب ٹھکانہ ہے کافر کا، اس کے آگے تو یہ خوشی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہا اے فرشتے، جس کے صبح سے لے کے شام تک جال خالی رہا اور ایک مچھلی بھی نہیں آئی اور میرا ماننے والا اس پہ صبر کر کے شکر کر کے چلا گیا، اب جاؤ اور جنت میں اس کا مقام دیکھ کر آؤ. بولے سبحان اللہ. فرشتہ جاتا ہے اور اس کا جنت میں مقام دیکھ کر آتا ہے نا، تو پھر کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے رب، جنت میں جو تو نے اس کا مقام رکھا ہے، تھوڑا سا یہ مچھلی نہ ملنے کا غم تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میرے مالک کی جنت میں تو نے اس کا اتنا اعلیٰ مقام رکھ دیا ہے. تو اگر آج میرا اور آپ کا جال مچھلیوں سے خالی ہے، اگر آج میں دعا مانگتا ہوں تو میری دعا پوری نہیں ہوتی، آج میرے دل میں جو آرزو آتی ہے وہ آرزو پوری نہیں ہوتی، آج میں سب اچھے اعمال کر رہا ہوں، میں پابندی سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری دعائیں کیوں قبول کیوں نہیں ہوتی مولانا صاحب؟ میرے کام پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ تو جناب اگر جال مچھلیوں سے خالی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے جو مقام جنت میں اعلیٰ رکھ دیا. بس صبر کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے، پھر دیکھیں اللہ کتنا کرم فرمائے گا. ایک بہت انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں. ملک الموت، روح قبض کرنے والا فرشتہ، اس کا نام فرشتے کا کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے فرشتے، لاکھوں اربوں کھربوں نہ جانے کتنے لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں، بچوں کی جوان کی بوڑھے کی مریض کی، صحتیاب کی. بہت اہم سوال ہے. کہا اے فرشتے، اے اسرائیل، کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں رحم بھی آیا ہے؟ کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں ترس بھی آیا ہے؟ عرض کی مالک اے میرے اللہ، دو بار ایسا ہوا کہ جب میں روح قبض کرنے لگا تو میرے دل میں، میرے اندر رحم آیا، مجھے ترس آیا اس پر کہ میں اس کی روح اس وقت کیوں قبض کر رہا ہوں، لیکن تیرا حکم تھا میں نے روح قبض کر لی. کہا وہ کون سے وقت ہے؟
کا ہوا یہ کہ ایک بار نا ایک سمندر میں کشتی تھی، بڑی کشتی سمندر میں، اور طوفان آیا، وہ کشتی ٹوٹ گئی، لوگ ڈوب گئے. لوگ ڈوبے نا، کوئی بچا، کوئی ڈوبا، کوئی تیرتا، کوئی ڈوبتا. ایک عورت تھی، اس عورت نے ایک لکڑی کے سہارے کو لیا اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمندر میں بچایا. اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا دودھ پیتا. اے میرے اللہ، ایسے مقام پہ تو نے فرمایا اس عورت کی روح قبض کر لو، اس بچے کو چھوڑ دو. میرے اندر اس وقت رحم آیا، میرے اندر ترس آ گیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا؟ دودھ پیتا بچہ سمندر کے بیچ میں، اس کا کیا بنے گا؟ یا تو دونوں کی ساتھ روح قبض کر لوں، لیکن تیرا فرمان صرف یہ تھا بچے کو چھوڑ دینا، ماں کی روح قبض کر لینا. اس وقت مجھے رحم آیا. کا دوسرا رحم کب آیا؟ کا دوسرا رحم تب آیا جب نمرود نے دنیا میں اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا کے جنت بنائی، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے دنیا میں جنت بنا دی. اور جب وہ جنت کے اندر انٹر ہونے لگا کہ میں اپنی جنت اب دیکھوں بنی کیسے ہے، تو اے رب تیرا حکم آ گیا کہ یہ دروازے پر پہنچے، اندر داخل نہ ہونے پائے، اس کی روح قبض کر لے. مجھے اس وقت رحم آیا کہ اے اللہ، اتنی محنت کر کے ساری کمائی لگا کے جنت بنا کے بیٹھا ہے، روح تو قبض کرنی ہے نا، ایک نظر اپنی جنت دیکھ لے پھر کر لیتا. اس وقت میرے دل میں رحم آیا، بیچارہ جنت بنا دی، دیکھ بھی نہیں پائے گا، صرف دروازے پہ پہنچا، روح قبض کر لی. یہ کون تھا نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ کے نبی کو؟ یہ کون تھا نمرود جس نے اپنے خدائی کا دعوت کیا؟ یہ کون تھا نمرود جس نے اپنا بت بنا کے لوگوں سے پوجا کرنے کو کہا؟ یہ وہ نمرود. 2 دفعہ رحم آیا مالک. سمندر کے بیچ میں کشتی ٹوٹی، ماں کی روح قبض کی، بچے کو چھوڑ دیا دودھ پیتے. دوسرا، جب نمرود اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو دروازے پہ روح قبض کی، اس کو جنت دیکھنے کو نہ ملی. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ہے میرے فرشتے، تم جانتے ہو یہ نمرود کون تھا؟ کہا مالک تو بہتر جانتا ہے. کہا یہ نمرود وہی تھا جو کشتی کے درمیان میں سمندر کے وہ بچہ دودھ پیتا تھا، جو تم نے دودھ پیتا بچہ چھوڑ دیا تھا نا، یہ وہی نمرود تھا. کہا مالک یہ کیسی داستان ہے، یہ کیسا راز ہے؟ کہا وہ سمندر کے بیچ میں دودھ پیتا بچہ، میں نے اسے زندگی دی، میں نے اسے رزق دیا، میں نے اسے صحت دی، میں نے اسے جوانی دی، میں نے اسے ملک دیا، میں نے اسے سلطنت دی، میں نے اسے طاقت دی، میں نے اسے جرأت دی، میں نے اسے صلاحیت دی. میں نے اتنا کچھ دیا بجائے اس کے کہ وہ میرا شکر ادا کرتا، وہ میرے آگے خدا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اس لیے اس کی روح ایسے قبض کی. میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کس مقام پہ ہمیں کیسے نوازتا ہے، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ بہت ضروری ہے. اللہ نے اس نونہال بچے کو، دودھ پیتے بچے کو کیسے سمندر کے بیچ میں سے حفاظت کر کے اتنا جوان کر دیا اور بادشاہ کے ہاتھ میں لگوا دیا. بادشاہ مرا تو پوری سلطنت اس کے نام ہو گئی، اسے بادشاہ بنا دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا، لیکن نہیں، یہ نمرود تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا. تو پھر اللہ نے پھر حشر بھی ایسا کیا، بنا تو دنیا میں جنت، دروازے پہ آئے گا، جنت نہیں دیکھ پائے گا، روح پہلے قبض ہو جائے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ ڈھیل دیتا ہے نا، لے بندے ملے گا، نافرمانی کرنی ہے کر، مانگے گا جو ملے گا، دنیا بھی بہت آئے گی. مالک مجھے تو سزا ہی نہیں مل رہی دنیا میں تو اتنی نافرمانی کر رہا ہوں، لوگوں کو ظلم کر رہا ہوں، میں لوگوں کا مال کھا رہا ہوں، میں دوسروں کا خون پی رہا ہوں، نہ جانے کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ تو کچھ برا ہو ہی نہیں رہا. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. ایک بار رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، جب تمہارے رب کی پکڑ لے گی نا تو وہ بڑی سخت ہے. تو اللہ کی پکڑ سے پہلے ہمیں ڈر جانا چاہیے، اللہ کے حضور پیش ہونے کا ڈر ہونا چاہیے. ایک بادشاہ نے کہا وزیر سے، یعنی میرے جو غلام ہیں مجھے اپنے نرم بستر پہ سکون کی نیند نہیں آتی. ماشاءاللہ سب توجہ سے سن رہے ہیں، ایک بار بولے سبحان اللہ، تھوڑا اور بلند آواز سے بولیں. انہوں نے کہا مجھے نا سکون کی نیند نہیں آتی. بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہ یہ جو غلام ہیں یہ میرے چوکھٹ پہ بھی سو جاتے ہیں، مزے سے موج ہے، ان کی ہستی بھی ہے، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ کہ آپ کو 99 کا فارمولا سمجھانا پڑے گا. کون سا فارمولا؟ 99 کا. کہ یہ کون سا فارمولا ہے؟ کبھی بتا دیتے ہیں. کہ اپنے کسی غلام کو جو سکون سے سوتا بلایا کہ آپ اسے 100 اشرفیوں کی تھیلی دے دیں. بادشاہ کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی، سونے کے سکے 100 اشرفیوں کی تھیلی بادشاہ نے دے دی. اس نے وزیر نے ایک سکہ سونے کا نکالا، 99 دے دیے اس غلام کو. وہ غلام خوشی خوشی گھر آیا، جس نے کبھی زندگی میں سونا نہ دیکھا، اسے 100 سونے کی اشرفیاں مل گئی.
وزیر نے کہا 100 سونے کی اشرفیاں آپ کی ہوئی. وہ گھر پہ آیا, بیوی کو بتایا, بچوں کو بتایا, بچے بیوی پاگل خوشی سے گننے لگے. ابا جانی تو 99, نہیں 100 ہے, نہیں 99, لاؤ میں گنتا ہوں, لاؤ تم گنو. پورے گھر میں ہلچل مچ گئی. ایک سونے کا سکہ کہاں گیا؟ گھر الٹ پلٹ, میاں بیوی میں انبن, بچے لڑنے لگے. ایک سونے کا سکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری رات گزر گئی. صبح جب وہ آیا, وہ غلام, وزیر بھی کھڑا ہے, بادشاہ بھی کھڑا ہے, دیکھا اس کی آنکھیں لال سرخ, پوری رات جاگ کے سوج گئی. کہا کیا ہوا؟ تم تو بڑے خوش نظر آتے تھے. بادشاہ کے سامنے وزیر پوچھ رہے ہیں, تم تو بڑے خوش نظر آتے تھے, کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت, بات یہ ہے کہ جو 100 اشرفیوں کے سکے آپ نے مجھے دیے تھے, وہ 100 نہیں, وہ 99 تھے. وہ ایک سکہ ڈھونڈنے کے چکر میں میری پوری رات برباد ہو گئی. میرے گھر والے بھی پریشان ہیں, وہ ایک سکہ گیا کہاں؟ لوگ بڑی باتیں سنا رہے ہیں گھر والے. وزیر نے نا وہ جیب میں سے ایک سکہ نکالا, کہا معاف کرنا, یہ ایک سکہ تمہارا, یہ لے لو اور جاؤ. اسے بھیج دیا. بادشاہ کی طرف دیکھا, کہا یہ ہے 99 کا فارمولا, یہ ہے 99 کا فارمولا. کہا یہ کیسا فارمولا؟ کہا بات یہ ہے بادشاہ, سمجھے گا آپ بھی, کہا بات یہ ہے کہ اس کے پاس 99 سونے کے سکے تھے. یہ پوری رات اس کا مزہ نہ لے سکا, جو ایک نہیں تھا اسی کے غم میں پریشان رہا. آپ کا بھی مسئلہ یہ ہے, زندگی میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اس کے مزے نہیں لے رہے, لیکن جو نہیں دی ہے اس کی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے, اللہ نے نہ جانے کتنی دولتوں سے اور مال و دولت سے اور عزتوں سے اور صحیح سلامت جسم سے اور نعمتوں سے نوازا ہے, اس کا مزہ نہیں لے رہے, اس کا شکر نہیں ہے. جو نہیں ہے اس کی بے چینی ہمارے اندر پڑ رہی ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اسی میں پوری زندگی گزر رہی ہے. جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر, زندگی سکون میں آ جائے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ بولے سبحان اللہ. اختتام کر رہا ہوں, ایک آخری بات عرض کرتا ہوں, پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں. فرعون کے دور میں, فرعون کے دور میں ایک خاتون آئی, اس کے ساتھ 2 بچے, ایک گود میں ایک چلتا ہوا. فرعون نے کہا کہو میں تمہارا رب ہوں. جو اللہ کے نام پہ سودا کرتے ہیں اللہ انہیں کیسا نوازتا ہے. آپ اپنا سودا اگر آج اپنے رب کے دربار میں کریں گے نا تو اللہ کیسا نوازے گا, یہ سن کر جائیں. کہا کہو میں تمہارا رب ہوں. فرعون کو کہا, فرعون نے عورت کو کہا کہو میں تمہارا رب ہوں. ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ اور ایک چھوٹا بچہ ساتھ. نہیں کہتی, میں تو اپنے رب کو رب مانتی ہوں, تمہیں کیوں مانوں, تمہیں کیسے رب کہہ دوں. کڑھائی ہوتی نا کڑھائی, اس میں کھولتا ہوا تیل. فرعون ظالم تو تھا, اس نے کہا اگر تم مجھے, توجہ سے سنیں آپ, کہا اگر تم مجھے اپنا رب نہیں کہتی تو پتہ کیا ہوگا. کہا کیا ہوگا؟ یہ تمہارا جو ساتھ بچہ ہے اسے میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا کڑھائی میں. اس نے کہا ایسے 100 بچے بھی ہوں تو میں اپنے رب کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار. اس نے کہا زبانی دعوے, کمزور ذات عورت, ماں کا دل فوراً پگھل جائے گی. بچے کو اٹھایا, پیروں سے پکڑا, الٹا کیا, کڑھائی کے قریب کیا, کہا ڈال دوں, کیا کہتی ہو میں تمہارا رب ہوں. فرعون کے سامنے فولاد کی طرح ڈٹی ہوئی ماں, اس نے کہا بچہ قربان ہے, میں تجھے رب نہیں کہنے والی, میرا رب تو اللہ ہے. کھولتے ہوئے تیل میں اس بچے کو ڈال دیا, شہید ہو گیا بچہ. گود میں بچہ, اس کی تو ممتا ہی الگ ہوگی نا دل میں. کہیں جو گود میں بچہ یہ ڈالوں گا, کہہ دو میں تیرا رب. کہا نہیں کہوں. اس گود کے بچے کو بھی پکڑا, چھینا, تیل میں کھولتے ہوئے ڈال دیا, وہ بچہ بھی شہید ہو گیا. کوئی تماشا لبی بام نہیں ہے, ماں کے سامنے اس کے بچے کو کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے. اگر ایک تیل کی چیٹ اڑ کے گرم تیل کی آ جائے نا, ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ میرے بچے کے چھالے نہ بن جائے. کھولتے ہوئے تیل میں بچے کو ڈالا جا رہا ہے, ماں کھڑی ہے, میں اپنے رب کو مانتی ہوں, اسے یہ رب کہوں گی, تجھے رب نہیں کہوں گی. 2 بچے قربان, باری ماں کی ہے. اسے پکڑنے کے لیے جب قریب آنے لگے نا تو اس نے کہا قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے رب کو اپنی جان خود پیش کروں. کہا ایک آخری خواہش پوری کر دو گے. فرعون نے کہا آخری خواہش تو ہر ایک کی پوری ہوتی ہے, تیری کیوں نہیں ہوگی. کہا آخری خواہش ہے, ماں کی محبت دیکھیں. کہا آخری خواہش یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میری ہڈیوں کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کرنا. کیا کرنا؟ کتنی خوبصورت معمولی سی خواہش ہے. قربان تو ہو رہی ہوں لیکن میرے بچوں کی ہڈیوں کو بھی مجھ سے جدا نہ کرنا, میری ہڈیوں اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ دفن کرنا. اللہ کا نام لے کے کڑھائی میں کود گئی, جل گئی, شہید ہو گئی. فرعون نے کہا بڑی ڈٹی ہوئی تھی, بہت ہی ڈھیٹ تھی, مانی نہیں, چلو لیکن خواہش پوری کر دیتے, کیا جاتا ہے, دونوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دو. ہزاروں سال بیت گئے. حضور علیہ السلام معراج کے لیے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے, اور مسجد اقصی آئے, ہزاروں سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور, اور حضور علیہ السلام نے سے کہا اے جبرائیل, جنت تو ابھی اوپر ہے, ابھی 7 آسمان سے اوپر ہے, مجھے جنت کی خوشبو یہاں کیسے آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا
کہ اللہ کے نبی سالوں پہلے فرعون کے دور میں، حضرت موسیٰ کے دور میں ایک اللہ کی بندی اپنا سودا اللہ سے کر رہی تھی، اس کی ہڈیاں یہاں دفن ہے، یہاں سے جنت کے خوشبو آئے گا۔ کہ اللہ کے نام پہ جو اپنا سودا کرتے ہیں اللہ انہیں اتنی عزتوں سے نوازتا ہے، دنیا میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ اس کی ہڈیاں دفن ہے دنیا میں، اس کی ہڈیوں کے پاس سے اللہ جنت کی خوشبو کو اٹھا رہا ہے، لوگ مہک رہے ہیں، لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو آج میں اور آپ آج کی اس محفل سے، اس درس سے کتنا سیکھیں؟ دنیا والوں سے کوئی سودا کرے نہ کرے، اپنے رب کے دربار میں اپنا سودا کر دے۔ میرے اللہ میری زندگی، میری جوانی، میری صلاحیت، میری طاقت، میرا مال تیری راہ پہ قربان، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے، کس قدر مصروف ہو گئی یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، اور بیٹوں بیٹیوں کو بڑے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال کہ ہاتھ پھیلائے ہوئے انسان برا لگتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔